حضرات دی وقار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ جن کا مسکن و رہائش فلسطین شام میں تھا، حکم الہی آیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اس کی والدہ کو مکہ المکرمہ بیت اللہ کے پاس آپ چھوڑ کر آئیں، اطاعت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ادھر چھوڑا اور گاہے بگاہے ان کی خبر گیری کے لیے تشریف لاتے تھے۔ اب جب بیٹا بلوغت کو پہنچا، پھر حکم الہی آیا کہ اس بیت اللہ کے جس کی بنیادیں موجود تھیں اس کی تعمیر نو کی جائے۔ باپ اور بیٹا دونوں بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے تعمیر کرنے کے بعد دعائیں کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک دعا جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، گزارش کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اے ہمارے مالک، آپ کے فرمان پہ، آپ کے حکم پہ اطاعت کرتے ہوئے آپ کا گھر تعمیر ہو چکا، اب ان میں ایک نبی بھیجیے کہ جو انہی میں سے ہو، انہی کے خاندان سے، انہی کے کنبہ اور قبیلہ سے، اور ان کی بعثت کا مقصد بھی واضح کر دیا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ ان پر قرآن کی تلاوت کرے، ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم سے سرفراز کرے، اور تیسرا ان کو پاک کرے، چوتھا کہ اے میرے مالک یہ ساری نعمتوں کے بعد اب جیسے آپ چاہیں انت العزیز الحکیم، آپ بڑے ہی زیادہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو شرف کے قبولیت سے نوازا اور ان میں ایک نبی مبعوث فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم کے بیٹے تھے، دوسرے اسحاق۔ اللہ رب العزت نے اسحاق علیہ السلام کی آل میں سے، اولاد میں سے، لڑی میں سے ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل کے پیدا فرمائے، اور فرمایا دوسرے بیٹے رہے اسماعیل۔ حضرات اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ان کی آل میں سے، ان کی اولاد میں سے، ان کی لڑی میں سے اللہ نے ایک نبی پیدا کیے، وہ ہیں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ وہ سارے نبی شان بھی ہے، عزت بھی ہے، عظمت بھی ہے، اللہ کے ہاں مقام بھی ہے، قرآن اور حدیث میں تذکرہ خیر بھی ہے، لیکن وہ سارے نبی مل کے بھی مصطفیٰ کی شان اور عظمت اور عزت کا مقابلہ کر سکتے؟ مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اللہ نے جو نبی بھیجے، وہ جو دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے انہی کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشتے ہوئے کیا آگے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا میں نے اپنے خلیل ابراہیم کی دعا کو قبول کیا اور مومنین پہ احسان کیا۔ قرآن پڑھ جائیے، حدیث کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کان دیے، آنکھیں دی، پاؤں دیے، دل دے، دماغ دیا، نبی دیے، قرآن دیا، حدیث دی، والدین جیسی نعمت دی، اولاد جیسی نعمت دی، گاڑی اور بنگلہ اور کوٹھی عطا فرمائی۔
سر کہیں بھی اللہ رب العزت نے احسان کا لفظ اتنی نعمتیں دینے کے بعد نہیں بولا، لیکن جب ہمارے محبوب پیغمبر کی باری آئی تو فرمایا من اللہ، میں نے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ ساری دنیا کی نعمتیں مل کے بھی اس پیغمبر کی نعمت اور اس کی عظمت، اس کی شان، اس کے جلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ کی سیرت کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، اللہ کے رسول کی زندگی کس طرح گزری، دن کس طرح گزارا گیا، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آئیے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اللہ کے رسول، جب آپ نے ایک سیکوینس کے ساتھ یاد رکھنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دن مبارک کس طرح گزرا کرتا تھا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوتے تو اللہ کے رسول دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ ساری کی ساری تعریفات صرف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں فوت ہونے کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ احیانا بعدما اماتنا، کیونکہ نیند کو موت کی بہن کہا گیا۔ آپ نے دیکھا ہے کچھ سوئے سو جاتے ہیں، اور اگر اللہ نے ہمیں بیدار کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلا کلمہ کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ۔ پڑھیے دوبارہ کون سا کلمہ؟ الحمدللہ، اللہ تیری تو میرا کمال ہی کوئی نہیں۔ اب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب بیدار ہوتے، اذا قام من اللیل، نیند سے بیدار ہو کے سب سے پہلا کام آپ مسواک کو پکڑتے، مسواک کرتے۔ میں اگر پوچھوں کہ ہم نے مسواک کب سے لاسٹ ٹائم کی ہے، شاید اللہ ماشاءاللہ آدھے ہوں جن کو یاد ہو، ادروائز ہمیں یاد ہی نہیں۔ جمعہ پڑھنے آئے، مسواک کی میرے بھائیوں نے، برش اللہ تو اللہ کمپنی دا، اس کی پیسٹ اللہ سے اللہ کمپنی کی، یہ ساری چیزیں درست ہیں، اسلام کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان سماعت کر لیجئے۔ فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت نہ ہوتی کہ یار ان پہ مشکل ہوگا، گراں گزرے گا، تکلیف میں پڑ جائیں گے، لامرتہم، تو میرا پتہ کیا حکم ہو، میری پتہ کیا چاہت ہو، میرے دل کی تمنا پتہ کیا ہے؟ لامرتہم بالسواک مع کل وضو، میں اپنی امت کو ہر نماز کے ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دے دوں۔ جس طرح وضو کے لیے، نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ شرط، کنڈیشن ہے، اسی طرح اگر میں حکم دے دوں تو مسواک بھی شرط ہو جائے گی، اس کے بغیر وضو بھی نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ وہ رحمت للعالمین ہے، فرمایا اس لیے میں حکم نہیں دیتا کہ مشکل میں نہ پڑ جائے۔ بیداری کے بعد سب سے پہلی بات مسواک، مسواک کر کے سیدنا بلال اذان کہتے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اذان سنتے، اور آپ نے سیدہ عائشہ کو مخاطب کر کے فرمایا یا عائش من قال مثل هذا یقینا، فرمایا یہ اگر مؤذن اور اس مؤذن کو سننے والے، کہ جو مؤذن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، آئیے فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، فرمایا جس نے اس کی اذان سن کے یہ کلمات ہو بہو مثل ھذا، اس کی مثل کہے، اللہ کا رسول اپنی نبوت والی زبان سے کہتا ہے دخل الجنہ، یہ بندہ اس کا جواب دینے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں دیکھیے ایک مسلمان کی زندگی دعا کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کو انعام اور ثمرات کیا دے رہا ہے؟ گاہے بگاہے جنت کی ضمانتیں، توحید ہونی چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، جنت ہے آپ کے لیے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا یار اذان کہیں گا، شرم بڑی آتی ہے، کبھی بھی نہیں کہی، تو میرے بھائی یہ قسم توڑ دے۔ میرا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک بات ہے، آپ دیکھیے اپنے گلی اور محلوں میں یہ کوسٹر بسوں کو دیکھ لیں، انہوں نے گانے لگائے ہوتے ہیں، قوالیاں چوک کے اندر، اس کو شرم نہیں آتی، احساس ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ مسلمان اس کو اللہ اس کے رسول کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اگر اذان کی فضیلت کا میری امت کو پتہ چل جائے، سامعین حضرات غور سے سماعت کیجیے گا، اللہ کے رسول کا فرمان،
اگر میری امت کو اذان کی فضیلت کا علم ہو جائے، جناب اذان تخیر سے ہو، لڑائیاں ہوں مسجد کے اندر، حدیث کے الفاظ میں حوالے کا ذمہ دار، لڑائیاں کی جائیں، اور فرمایا پھر آپ کا فیصلہ پتہ کدھر ختم ہو؟ قرآن اندازی پہ، کہ چلو یار لڑو نا، چار بندے نے قرآ پاؤ، جندہ نہ نکل گیا اذان کا، اس پہ آ کے فیصلہ ختم ہو، فضیلت ہی بڑی۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جب مومن مؤذن اذان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، فرمایا اس کی اذان کی آواز سن کے، جو اذان کی آواز سن کے نماز جمعہ ادا کرنے آتے ہیں حضرات، 200 بندہ، 300، 400، 1000، 2000 بندہ آ گیا، فرمایا سب کو ان کا اجر ملنا ہے، یہ مؤذن کو سب کے برابر اللہ اجر عطا فرمائے گا، سب کے برابر اجر۔ اور فرمایا جدھر جدھر اس کی آواز پہنچے گی کل قیامت والے دن ریت کے ذرات، یہ درخت، یہ پتے اور یہ ہوائیں اس کے حق میں اللہ کے ہاں گواہی دے کے اس کو جنت میں داخل کروا دیں گی۔ عام ہستی نے نہیں، قرآن نے کہا، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی علیہ السلام کا تیسرا کام سماعت کر لیجئے، اللہ کے رسول بیدار ہوتے ہیں، سب سے پہلے دعا سے آغاز کرتے ہیں الحمدللہ، دعا کے بعد نبی پاک نے مسواک کو پکڑا، مسواک کو کیا ہے۔ تیسرا کام مؤذن کی اذان سن کے اللہ کے رسول کا یہ دن کی ابتدا ہو رہی ہے، آغاز ہو رہا ہے، مؤذن کی اذان سن کے نبی علیہ السلام نے کلمات کو دہرا دیا ہے۔ چوتھا کام اٹھے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے وضو کیا ہے، وضو جس طرح کرنا ہے جس طرح نبی علیہ السلام نے وضو کیا ہے، ہاتھوں کو دھویا، بسم اللہ پڑھا ہے، جناب ناک میں پانی ڈالا ہے، جناب اس کے بعد منہ میں پانی ڈالا ہے، ناک میں پانی چڑھا دیا ہے، چہرہ بھی دھویا ہے، اللہ کے رسول نے ہاتھ مبارک کوہنیوں سمیت دھوئے ہیں، سر کا مسح کیا۔ یہ سارا بخاری و مسلم کی متفق حدیث موجود ہے۔ محترم بھائیو، یہ جو ہماری گدی کا اور ہمارے گردن کا مسح ہے، یہ ذخیرہ احادیث کی کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں آتا، نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ دوسرا مقام یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، فرمایا اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی، آگے چلنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ کیا ہے؟ عید میلاد النبی، اسلام میں ایڈیشن کر کے آگے نہ بڑھنا، یہ کان کا مسح، گردن کا مسح کر کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، اذان سے پہلے مرجع صلاۃ پڑھ کے اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، اسلام میں 40واں 7واں ختم قل یہ داخل کر کے اسلام میں نئی چیز نہ ایجاد کرنا، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ فرمایا فوتگی والا گھر ہو جائے اس میں جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ کے اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ نبی علیہ السلام فوت ہوئے، دنیا سے گئے، حدیث میں موجود ہے اللہ کے رسول کے اوپر نبی پاک کا جسم مبارک ڈانپا گیا سفید سادہ یمنی چادر کے ساتھ، کہا حضرات یہ دین میں ایڈیشن کر کے قل 7واں 40واں اور 4 قل لگا کے اللہ اور اس کے رسول کا نام میت کی ڈیڈ باڈی پہ ڈال کے اس کی شرمگاہ کے اوپر رکھ کے نبی پاک سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ ہوگا کیا؟ فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، ادروائز اللہ تمہاری زندگی کے سارے اعمال کو راکھ کی طرح اڑا کے رکھ دے گا۔ جو کیا اللہ کے رسول نے صرف وہی کرنا سنت۔ وضو کیا، نبی علیہ السلام نے 2 رکعات ادا کی، اور ان فجر کی 2 رکعات کے بارے نبی پاک کا فرمان ذیشان سماعت کر لیجئے۔ فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، یہ فجر کی 2 رکعات دنیا خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، اگر مجھ سے پوچھا جائے سب سے اعلیٰ چیز آپ کو کون سی لگتی ہے تو مجھے دنیا بھی اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب سے بڑھ کے فجر کی 2 رکعات محبوب ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان، اور آپ کی بیوی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یہ رکعات پڑھی، نبی علیہ السلام فجر کے لیے تشریف لے جانے سے پہلے اس طرح ہاتھ رکھ کے دائیں کڑوت پہ لیٹے، میرے حجرے میں، میرے گھر میں،
اور میں نے خراٹوں کی آواز سنی، گہری نیند۔ اب یہ مسئلہ سماعت کر لیجئے، محدثین مفسرین، ابن باز کا، علامہ صالح عثیمین کا فتویٰ زیر فہرست موجود۔ وہ فرماتے ہیں اگر ایک انسان ہے وہ بیٹھا بیٹھا سو گیا ہے، ٹیک لگائے بغیر یا لیٹے بغیر، تو اس کا وضو خراب نہیں ہوتا، وہ اسی طرح بھی چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن لیٹ ہوئے، رات کا ایک حصہ، ایک پہر گزر چکا تھا، آپ آئے، ہم ینتظرون، وہ سارے ابھی بھی انتظار کر رہے تھے۔ حدیث میں ہے ان کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں پہ ایسے نیند کے ساتھ جھٹکا لگتا تھا، بجتی تھی۔ اللہ کے رسول آئے، سارے اصحاب رسول نے اسی طرح آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول نے نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ اب لیٹ جائے، اس کا وضو خراب ہو یا نہ ہو، اس نے وضو کرنا ہے۔ آپ گئے، سیدہ عائشہ حیران ہے، جب واپس آئے تو کہا محبوب آپ نے یہ خود ہی کہا ہے کہ جو بندہ لیٹ جائے سو جائے اس کا وضو، آپ نے، میں نے خراٹے بھی سنے ہیں۔ فرمایا عائشہ تم لوگوں کا اور میرا فرق ہے، آپ سوتے ہو، آپ کا دل بھی سو جاتا ہے، آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، لیکن میری کچھ خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ محبوب اللہ کا سوتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ وضو خراب ہو مجھے علم ہو جاتا ہے۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سیدنا بلال نے تکبیر کہی، آپ نے نماز پڑھائی، اور صحیح البخاری میں ہے فجر کی نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام 60 to 100 60 سے لے کے 100 آیات تک قرات کرتے تھے۔ آپ بھی اسی میں شامل، میں بھی اسی میں شامل۔ اگر کوئی ہمارے قاری صاحب لمبی نماز پڑھا دیں تو پھر دیکھیں ہوتا کیا، 100 آیات بڑی مشکل ہے۔ ہماری سب سے زیادہ لمبی نماز کب ہوتی ہے، کس دن بتائیے گا؟ جمعے والے دن۔ آپ سورۃ حامیم سجدہ وہ اٹھائیں، سورۃ سجدہ، اور آپ سورۃ دہر، سورۃ انسان اٹھائیں، ساری آیات ملا کے 60 بنتی ہیں۔ تو کم از کم نبی پاک کی نماز 60 آیات سے 100 آیات تک۔ اور میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول گھر نہیں جاتے، ادھر ہی مصلی پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ صحابہ کو کہا گیا جس کی کوئی خواب آئی ہو رات کو میرے سامنے بیان کی جائے، میں اس کی تعبیر کروں گا۔ جو نبی پاک نے فجر کی نماز کے بعد تعبیرات کی وہ حدیث میں موجود ہے، باپ باندھے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول کے سامنے اگر کوئی جناب خواب نہ بیان کی جاتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ باتیں کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دور جاہلیت کی باتیں اللہ کے رسول کے ساتھ ایسے ایسے ہوتا تھا، آپ کو ہم نعوذ باللہ برا بھی کہتے، آپ کے بارے یہ باتیں کرتے تھے، ہم یہ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے صحابہ ہنستے تھے اور اللہ کے رسول صرف مسکراتے تھے۔ وَيَتَبَسَّمُ النَّبِي، یہ الفاظ، یہ اللہ کے رسول کی کیفیت حدیث میں موجود ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر ہی تشریف فرمائے حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ پھر اللہ کے رسول آتے، اشراق کی، ضحیٰ کی 2 رکعات نماز ادا پڑھتے، 2 یا 4۔ یہ پڑھنا اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور ملے گا کیا؟ اگر کسی دن آپ آئیں مسجد میں فجر پڑھیں اور ادھر ہی بیٹھے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے اور 2 رکعتیں پڑھیں، کون سی؟ اشراق کی یا ضحیٰ کی، تو نبی پاک کا فرمان آپ کے نام کیا ہے؟ فرمایا جس انسان نے من صلی الصبح، یا دوسری حدیث کے الفاظ ہے من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ، اس انسان نے، اللہ نے اس کی قسمت کے کیا کہنے، فجر جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، ادھر ہی پڑھ کے بیٹھ کے ذکر اذکار کرنا شروع کر دی ہیں حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ فرمایا یہ اٹھ کے 2 رکعات چاشت کی پڑھتا ہے، سلام بعد میں پھیرتا ہے، اللہ اس کو مکمل حج کا، مکمل عمرے کا ثواب پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ سر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حدیث میں ہے تامہ تامہ تامہ، 3 دفعہ الفاظ موجود۔ یہ اللہ کے رسول کا معمول ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، اللہ کے رسول گھر آئے، باری ہے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، رضی اللہ تعالی عنہ کی باری، نبی پاک آئے، کہا جویریہ اسی حالت میں فجر پڑھانے کے لیے گیا تو تب کی بیٹھی ہوئی ہے، ابھی تک اس حالت میں کیا اندر کوئی کام کاج؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب میں ادھر ہی بیٹھ کے اپنے مصلی پہ ذکر اذکار فرمائے۔ کیا بات ہے، آپ دعا فرمائے، بلند آمین کہیں، اللہ ہماری اولاد کو، ہمارے نوجوان بھائیوں کو سیدہ جویریہ کی طرح کی بیویاں عطا فرمائے۔ لمبا ذکر،
آپ نے تھپکی دی، شاباش کہا اپنی بیوی کو. تقریباً 2 گھنٹے بنتے ہیں یہ، اور آپ نے ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا جویریہ یہ تو نے 2 گھنٹے تقریباً عبادت کی ہے، میں نے تیرے جانے کے بعد صرف 4 کلمات کہے ہیں، مجھے اللہ کی عزت، کبریائی اور ربوبیت کی قسم ہے، اگر ایک پلڑے میں تیری یہ ساری عبادت رکھ دی جائے 2 گھنٹوں کی، اور ایک پلڑے میرے میں 4 ذکر رکھ دیے جائیں، تیری 2 گھنٹوں سے باری میرے یہ 4 کلمات ہیں. وہ بھی سکھا دیا. وہ کون سے تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، ساتھ پڑھ لیں، شاید اللہ بھی قبول کرے. عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی. یہ اللہ کے رسول نے ان کو کلمات سکھلائے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے تو کہا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ لا یا رسول اللہ، 9 بیویاں ایک وقت موجود ہیں، میں کس طرح مان لوں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. سارے انبیاء کے سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلند بول کے بتائیے کھاتے ہیں تو کس ہستی کا؟ صرف اللہ کا. نا یا رسول اللہ، کوئی چیز ہی نہیں ہے. میں کیا کروں اس صحیح البخاری کی حدیث کا؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ میں 9-10 سال رہی نکاح کے اندر، میں نے ان 9 یا 10 سالوں میں 2 دن لگاتار پیدر پہ چولہا چلتے کبھی نہیں دیکھا. ایک دن ہے 3 دن مہینے آئی نہیں. آئے آپ نے فرمایا اذن انی صائم، لو پھر میں روزے سے ہوں. معلوم ہوا یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، نفلی روزے کی نیت رات کو کرنا کوئی ضروری نہیں. محدثین فرماتے ہیں صرف یہ جو 12 زوال کا وقت ہے 12 بجے، اس سے پہلے نیت کر لی، کھایا کچھ نہیں، آپ کا روزہ ہو سکتا ہے. اذن انا صائم یا اذن انی صائم، میں بھی روزے کے ساتھ ہوں. واپس چلے گئے باہر. ایک دن پھر ہوا اللہ کے رسول آئے، کوئی چیز ہے؟ کہا نہیں. فرمایا میں روزے سے ہوں. تھوڑی دیر بعد واپس آئے، کہا یا رسول تشریف لائیے، آپ کے ایک صحابی رسول نے یہ تحفہ بھیجا ہے کھیر. فرمایا میرا روزہ تھا، چلو لاؤ میں اس کو تناول کرتا ہوں، کھاتا ہوں، کیونکہ مجھے بڑی شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے نفلی روزہ توڑا اور یہ بیان کیا اپنے عمل سے صحابہ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے باور کر دیا کہ نفلی روزہ توڑنا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے، توڑنے سے کوئی گناہ واجب نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی آپ پہ دوبارہ اس کو رکھنا ضروری ہے. نفلی روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، توڑ بھی سکتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی دونوں سنتیں ہیں. پھر اللہ کے رسول گئے ظہر، قیلولہ کیا نبی پاک نے. قیلولہ کرنے کے بعد فرمایا قیلولہ کیا کرو، آدھا پونا گھنٹہ لیٹا کرو، سونا ضروری نہیں، کمر سیدھی کر لیا کرو، کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا اور اللہ کے رسول قیلولہ کرتا ہے. گئے ظہر کی نماز اللہ کے رسول نے پڑھائی. آپ کا معمول تھا نماز کے بعد اگر کوئی وفد آتا اللہ کے رسول سے ملاقات کرتے، ان کا حال احوال پوچھتے، اسلام کی دین کی باتیں صحابہ کرام تک ٹرانسفر کرتے. اسی طرح عصر کا ٹائم ہوتا، اذان ہوتی، اقامت ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو ساری بات و نصیحت کرتے. کوئی مسئلہ پوچھنے والے آ جاتا، ادروائز اللہ کے رسول گھر جاتے، اپنی 9 کی 9 بیویوں کے گھروں سے چکر لگاتے ہوئے، صحیح البخاری کے اندر 681 نمبر حدیث ہے، چکر لگاتے آتے اور اس گھر آ جاتے جس کی بیوی کی باری ہوتی تھی، ادھر سٹے کرتے، مغرب کی نماز پڑھاتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں بھی تھے، انتہا کے شفقت کرنے والے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں کیا کروں، مجھے کبھی کبھی اپنے آپ پہ شرم آتی ہے کہ صحیح البخاری میں ہے، ایک دن میرے گھر آپ موجود ہیں، سیدہ حفصہ سیدنا عمر کی بیٹی نے نا آپ کے گھر کوئی کھانا بنایا تھا، بھیج دیا کہ نبی پاک بھی کھا لیں. میں کہاں سے فریزر لاؤں سٹور کر لوں، میں نے بھیج دیا. وہ میرے گھر آیا، مجھے ذرا نا غصہ آیا کہ میری باری اور بھیجے یہ. میں نے اس طرح ہاتھ مارا، وہ ساری نعمت نیچے گر گئی اور پیالہ ٹوٹ گیا. کہا میں ڈر گئی. نبی پاک کا چہرہ دیکھا، آپ اٹھے، آپ کچن میں گئے، ایک نیا پیالہ پکڑ کے اس غلام اس لونڈی کو دیا، کہا یہ جا کے حفصہ کو واپس کر دے، چلی جا جا تو جا. کہتے ہیں میں نے کہا میں بس گئی، آج میری خیر نہیں ہے، اللہ کے رسول غصہ کریں گے. کہتی ہیں قربان جاؤں اس محبوب کی سیرت پہ، یہ نہیں کہ اندر سے اور باہر سے اور گھر والے تنگ باہر والے، لیکن کیا بات ہے حفصہ دی. کہا اللہ کے رسول نے مجھے کیا کہا، عائشہ ایسے نہیں کرتے، رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے. آپ میں دیکھا نیچے بیٹھ کے خود کھانا اٹھا کے اس طرح پیالے میں ڈال کے نبی پاک اسی طرح جا کے چارپائی پہ آرام کرنے لگے، مجھے کچھ کہا ہی نہیں. اور ہمارا معاشرہ نمک ود کیوں پہ گیا؟
تینوں عقل نہیں ہے، شرم نہیں ہے تیرے ماں پیو نے تینوں؟ حضرات اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنائیے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دن تھا. یہ دن اور زندگی گزارتے گزارتے آخری دن اللہ کے رسول کی وفات کا آ گیا. لمبی بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کرتا ہوں. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. فرمایا ہر ایک معاملے کے اندر ان کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے. نماز کے اندر بھی نمونہ ہے، روزہ رکھنے میں نبی پاک کی زندگی نمونہ ہے، حج کرنے میں نبی پاک کی زندگی نمونہ ہے، زکوٰۃ دینے میں ان کی زندگی نمونہ ہے، لیل و نہار کے معاملات کرتے ہوئے ان کی زندگی نمونہ ہے، شادی کرتے ہوئے یا بیاہ کرتے ہوئے یا فوتگی ہو جائے ان کی زندگی آپ کے لیے پوری کامل اور اکمل نمونہ ہے. یہ سارے کی ساری عاجزی کے ساتھ بڑی جناب آرام کے ساتھ زندگی بسر کرتے کرتے کسی کو تکلیف نہیں دی. آخری دن آ گئے. سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ 29 سفر ہے یا 28 سفر، دونوں جناب الفاظ حدیث میں موجود ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقیع کے قبرستان سے جنازہ پڑھا کے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول کے جناب ماتھے مبارک پہ سفید پٹی باندھی ہوئی ہے. گھر تشریف لائے. میں نے پوچھا محبوب یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا عائشہ میرے سر کو شدت کا درد ہو رہا ہے اور 2 اشخاص کے برابر مجھے درد ہوتا ہے. محبوب اللہ کے کیا کہنے، میرے بھی سر کو درد ہو رہا ہے بڑی شدت کا. فرمایا عائشہ لو متی قبلی لغسلتکی وکفنتکی ودفنتکی. حضرات میں اس حدیث کو کدھر لے کے جاؤں، کس کے سامنے بیان کروں؟ ادھر کہنے والے نے کہا ہماری فقہ کہتی ہے اگر شوہر فوت ہو جائے بیوی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، اس کو نہلا نہیں سکتی، کفن نہیں پہنا سکتی. آئیے اللہ کے رسول کی سیرت کو دیکھیے اور اس سے پہلے مجھے بتائیے اللہ کے رسول اپنی مرضی سے بولتے ہیں یا بلند بولیے کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے. فرمایا عائشہ لو مت قبلی، اگر تو میرے سے پہلے فوت ہو جاتی ہے لغسلتکی وکفنتکی ودفنتکی، میں تجھے خود غسل دوں گا، خود کفن پہناؤں گا، خود قبر میں اتاروں گا. محبوب آپ تو یہی چاہتے ہیں. اس طرح شوہر اور بیوی کی پیار کی باتیں ہوتے ہوتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے غسل دینا بڑی دور رہے گا، چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتی. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سیدنا ابو بکر فوت ہوئے تو غسل کس نے دیا؟ ان کی بیوی نے، محترمہ نے سیدنا ابو بکر کو غسل دیا. عبد الرحمن بن عوف سے حدیث سنی کیا غسل دے سکتے ہیں؟ جی جی اما جان دے سکتے ہیں، غسل دیا. اور اوصت فاطمہ ان یغسلها علی، سیدہ فاطمہ کی حدیث سماعت کر لیجئے. فرمایا میری بیٹی فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری امت کے اندر پیدا ہونے والی کوئی بھی عورت آ جائے، فرمایا ان سب کی سرداری اگر ملے گی میری بیٹی فاطمہ کو جنت میں ملے گی. وہ کیا کہتی ہیں؟ اوصت فاطمہ، وصیت کی فاطمہ نے ان یغسلها علی، میرا شوہر علی مجھے غسل دے، اس کے بغیر کوئی عورت بھی میرا جسم نہ دیکھے. حضرات اس حدیث پر، اس وصیت پر عمل کیا گیا. باہر صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درد بڑھ گیا. یہ بخار کے اندر جناب شامل ہو گیا ہے. بخار اللہ کے رسول کو ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چارپائی پہ آرام فرما رہے ہیں. کہاں عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. محبوب پیغمبر نماز پڑھنا تو دور کی بات، ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کریں. عائشہ کی نماز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا پانی لایا جائے، میرے اوپر پانی بہایا جائے. پانی بہایا گیا، وضو کروایا گیا. نبی پاک اٹھنے لگے، بڑی مشکل سے اٹھے، پھر غشی آ گئی، پھر جناب بے ہوش ہو گیا، اپنی چارپائی پہ گر گئے ہیں. 3 دفعہ یہ معاملہ کیا گیا. تینوں دفعہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں پوچھا میری دکان کا کیا حال ہے، میرے بچوں اور بیویوں کا کیا حال ہے، میرے حسن و حسین نواسوں کا، نہ. فرمایا الصلاۃ، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھی؟ محبوب پیغمبر وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. 4 دفعہ یہ معاملہ پیش آنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو میرا پیغام دے دیا جائے، وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. محبوب وہ بڑے نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ کو یاد کر کے، آپ کی بیماری کو یاد کر کے گر جائیں گے. مرو ابا بکر، نہیں محبوب پیغمبر، مرو عمر، آپ عمر کو حکم عطا فرما دیں، عنایت فرما دیں، وہ نماز پڑھا دیں. فرمایا عائشہ تکرار نہ کر، یہ میرا اعلان نہیں ہے، یہ آسمان والے رب کا اعلان ہے. آسمان والا اللہ میرے مصلی پہ صدیق کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتا. کس طرح عمر کا کہہ دوں؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے نماز پڑھا دیا، حدیث میں موجود ہے. لائیے کوئی مصلی پہ
اور امام دکھائیے میں آپ کو مان جاؤں گا۔ صدیق اکبر نے نماز پڑھائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے افاقہ دے دی ہے، حجرے کے اندر آپ کے چچا عباس موجود ہیں، دوسری طرف علی موجود ہیں۔ فرمایا عباس و علی جی یا رسول اللہ مجھے مسجد کے اندر لے جایا گیا ہے، میں نے حدیث کے اندر پڑھا ہے نبی پاک نے ایک عباس کے کندھے پہ اس طرح ہاتھ رکھا ہے، ایک سیدنا علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، مسجد میں آتے ہیں ورجلانی ورجلانی تخطاہما، قرآن حدیث کے الفاظ ہیں ان کے دونوں قدم مبارک اس طرح لکیریں کھینچتے آ رہے ہیں، سکت ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں کہ پاؤں کے اوپر چل کے اس طرح لکیریں بناتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا عباس اور علی جی محبوب پیغمبر تم نماز کے اندر شامل ہو جاؤ۔ نبی پاک چلتے چلتے اپنے جناب جسم وجود پاک مبارک کے ساتھ بیماری کے عالم میں آگے مصلی پہ بیٹھ گئے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عجیب و غریب منظر دیکھا ہے، بائیں طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے ابو بکر کو نماز پڑھا رہے ہیں اور ابو بکر کی اقتداء میں سارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول منبر پہ تشریف لائے، فرمایا یہ سارے کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے صدیق اکبر کے دروازے پہ۔ حضرات میرا اعلان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کا دن ہے 12 ربیع الاول۔ سیدنا انس فرماتے ہیں 2 عظیم دن میں نے اپنی زندگی میں دیکھے، ان سے تیسرا دن نہیں آیا۔ ایک وہ دن جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، سارے کا سارا مدینہ روشن ہو گیا، ساری چیزیں روشن ہو گئی اللہ کے رسول کے نور کے ساتھ، اللہ کے رسول کے اخلاق کے ساتھ، اللہ کے رسول کی رحمت کے ساتھ۔ اور ایک وہ بھی دن آ گیا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضحیٰ کے وقت 7-8 بجے پیر والے دن دنیا سے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں سورج نکلنے کے باوجود جس طرح گرہن لگ گیا، ساری چیزوں پہ اندھیرا چھا گیا۔ جب آپ یہ کام کرتے ہیں تھوڑا سا ہوش کر لیا جائے، خیال کر لیا جائے، تعصب کی اینک کو ہٹا کے جناب دیکھ لیا جائے، اللہ کے رسول کی سیرت کو عمل کرنے والوں اپنانے والوں یہ نبی پاک کی کیفیت کو دیکھ لیجئے۔ منبر پہ آئے فرمایا میں نے سارے کے سارے احسانات کے بدلے دے دیے ہیں سوائے یہ صدیق اکبر کے احسان کے، اس کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ کسی نے میرے سے کوئی بدلہ لینا ہے وہ لے لیا جائے، قیامت والے دن میں بدلہ دینے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا قرآن آسمان سے فرشتے سننے آتے ہیں، وہ آگے بڑھے کہتے ہیں محبوب پیغمبر اگر آپ نے آج بدلہ دینا ہے تو مجھے دے دیجئے کہ فلاں وقت جنگ کے اندر آپ نے صفے بنواتے مجھے اس طرح چھڑی ماری تھی۔ محبوب نے فرمایا آگے آ جا۔ ابو بکر، عمر، صدیق، عثمان اور علی دیکھتے ہیں تجسس کے ساتھ یار یہ کر کیا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی طرف غصے سے نہ دیکھا جائے، آگے تشریف لایا جائے۔ یہ صحابی رسول اسید بن حضیر آگے آئے، محبوب اگر بدلہ دینا تو پورا برابر نہ کیا جائے صاحب، وہ کیا ہے؟ کہا جب مجھے آپ نے چھڑی ماری میرے جسم پہ کمر ننگی تھی، کپڑا نہیں تھا۔ کہا یار یہ بھی کوئی بات ہے، یہ کپڑا اٹھایا، فرمایا لے لے بدلہ۔ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے بدلہ اٹھایا صحابہ غصے میں ہیں اور اسید بن حضیر نے اپنا جسم پاک مبارک جسم کے ساتھ لگایا اور آپ کی نبوت، مہر نبوت پہ بوسے دینا شروع کر دیے۔ کہا محبوب آپ نے کبھی کسی جانور کو نہیں مارا، مجھے کس طرح ماریں گے؟ آپ نے کسی غلام پہ ظلم نہیں کیا، مجھ پہ کس طرح کریں گے؟ آپ کی خدمت کرنے والا انس وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا، مارنا تو دور رہ گیا، آپ نے مجھے کس طرح مارنا ہے؟ وہ بوسے لینا شروع ہو گئے، بیٹھے۔ اللہ کے رسول گئے، صحابہ فرماتے ہیں اس کے بعد 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائیں، اللہ کے رسول کوئی نماز پڑھانے مسجد نہیں آ سکے۔ آخری دن آ گیا 12 ربیع الاول، محبوب نے فرمایا میری بیٹی کو بلایا جائے۔ سیدہ فاطمہ آئیں، ساتھ حسن و حسین ہے، فرمایا بیٹی سر نیچے کر لے، بولنے کی ہمت اور طاقت سکت نہیں ہے۔ بیٹی فرماتی میں نے قریب کیا، اللہ کے رسول نے کہا تیری اور میری جدائی کا وقت آ گیا فاطمہ، تیرے باپ پہ اوجھنیاں رکھی گئیں، تیرے باپ پہ سجدے کی حالت میں تکلیف دی گئیں، تیرے باپ کو پتھر برسائے گئے، تیرے باپ کو برا بھلا کہا گیا، صرف دین کی خاطر آج کے بعد کوئی تکلیف دینے والا اس دنیا میں نہیں ہوگا، کیونکہ میں جنت کو، اللہ کی رفاقت کو پسند کر لیا ہے۔ اور بیٹی فاطمہ کو روتے دیکھے اللہ کے رسول، حدیث آپ پڑھیے، جب یہ بیٹی فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی تھی، نبی پاک کے گھر میں آتی تھی، کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے۔ آج وہ وقت ہی نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول سے بولا نہیں جا رہا، اللہ کی قسم اٹھ کے استقبال کر کے اپنی جگہ پہ بٹھانا تو دور رہ گیا۔ فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول نے روتے ہوئے دیکھا نا تو کیا کہتے تھے؟ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی رلایا، اس نے مجھے رلایا۔ جب روتے ہوئے دیکھا نا تو اللہ کے رسول سے دیکھا نہ گیا، فرمایا فاطمہ
فاطمہ پھر نیچے کر اپنا کان پاس کیا، کہا خوش ہو جا، سب سے پہلے جنت میں میرے اہل بیت میں سے تجھ سے میری ملاقات ہوگی، تو مجھ سے ملے گی سب سے پہلے، یعنی کہ فوت تو نے سب سے پہلے ہونا ہے۔ سیدنا علی کی حدیث سماعت کر لیجئے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے بعد 6 ماہ تک میری بیوی اللہ کے رسول کی بیٹی زندہ رہی ہیں، میں 6 مہینے کدی ہسدیاں نہیں ویکھیا اپنی بیوی نو، اللہ کے رسول کی بیٹی کو۔ حضرات ہم مسکرا رہے ہیں، ہم مرد اور عورتوں کا اختلاط کروا رہے ہیں، ہم جشن منا رہے ہیں، ہم روڑیوں اور سڑکوں اور نالوں کے اوپر اللہ کے رسول کا روزہ بنا رہے ہیں، ہم بجلی کو چوری کر رہے ہیں، ہم طرح طرح کے گناہوں کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ یہ حالت دیکھیے، ایک بندہ دنیا سے جا رہا ہے، دنیا کی سب سے بڑی ہستی، آخری 2 منٹ کے اندر بات کو ختم کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، یہ گئی سیدہ فاطمہ، اللہ کے رسول نے کہا صحابہ کو بلایا جائے، سیدنا عباس آئے، نبی پاک کی کیفیت اور حالت کو دیکھ کے کہنے لگے علی میں نے آپ کی آل کے لوگ دنیا سے جاتے ہوئے دیکھے ہیں، آخری وقت ہے، اللہ کے رسول شاید ہم میں موجود نہ رہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں وہی ہوا، فجر کا وقت تھا، نماز ہو رہی ہے، آپ نے اجرے سے اس طرح کپڑا اٹھایا، امام بخاری صحیح البخاری میں لائے، کپڑا اٹھا کے دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا، کہا اللہ تیرا شکر ہے، ایک وقت تھا اکیلا تھا، ہے ہی کوئی نہیں تھا میرے ساتھ، آج یہ روم سے آیا، یہ فارس سے آیا، یہ ایران سے آیا، یہ عراق سے آیا، یہ فلاں جگہ آیا، اتنی اللہ کھیپ اللہ تو نے کیا تیار کر دیا، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ صحابہ کہتے ہیں ایک صحابی پیچھے سے آ رہا ہے، میں نے جب آپ کا چہرہ مبارک پردے سے ہٹا کے اس طرح دیکھا، مجھے یوں محسوس ہوتا تھا، اللہ کی قسم والے کا ذمہ دار، حدیث میں یہ الفاظ نہ ہوں میں مجرم، کہتے ہیں میں نے جب آپ کا چہرہ مبارک دیکھا، لگتا تھا جس طرح ریل کے اوپر اللہ کا قرآن سجا ہوا ہے، اتنا خوبصورت چہرہ۔ نبی پاک نے جب دیکھا صحابہ نماز نہ توڑ دیا، آپ نے پردہ آگے کر کے آرام سے لیٹ گئے۔ وہ آخری دن تھا، فجر کے بعد 7 بجے سورج طلوع ہوتا ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کیا قسمت میری، باری بھی میری، گھر بھی میرا، سینہ بھی میرا، اور اللہ کے رسول کا چہرہ لگا ہوا تھا، اور اس دن اللہ نے میرا اور محبوب کا لعاب مکس کر دیا، اکٹھا کر دیا، اور اللہ کے رسول جب جا رہے ہیں، حضرات سب سے اہم پوائنٹ اور سب سے اہم آپ کے لیے تعلیم تربیت اللہ کے رسول نے کیا چھوڑی، ہمارے اندر جتنا بھی برا بندہ ہو جائے وہ کہتا ہے جی میرے باپ دی آخری وصیت آفت جی میں عمل کر کے ہی رہنا، میں نے ابو نے کہتا آخری دفعہ، دنیا کی سب سے بڑی تھی جن پہ سارے ماں باپ قربان، انہوں نے کیا کہا عائشہ ادھر اب ہے کوئی نہیں، تو ہے یا میں ہوں، میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، میری امت کو میرا پیغام دینا الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، ان کو کہنا نمازوں کی حفاظت کرنا۔ سر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جھنڈیاں لگانے والے، یہ میلہ بنانے والے، اللہ کے رسول کا روزہ بنانے والے، یہ بازار اور گلیاں سجانے والے، کیا آپ نے اس دن 5 کی 5 نمازیں پڑھی ہیں؟ اگر تو پڑھی ہیں تو مبارک، نہیں پڑھی تو نبی پاک کی تعلیم یہ تھی، فرمایا بس یہ کہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اپنے متحدوں کا، اپنے ورکرز کا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، ان کو تکلیف نہ دینا۔ کہتی ہیں یہ کہتی آپ نے اس طرح ہاتھ بلند کیا، اللہم الرفیق الاعلی، اوپر دیکھتے دیکھتے اچانک میں دیکھتی ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ران مبارک پہ گرا، میں سمجھی انک میت و انہم میتون، آپ فوت ہو گئے، میں نے دیکھا سانس نہیں ہے، میں نے سفید سادہ یمنی چادر ڈالی، میں آئی مسجد نبی کے دروازے پہ، انس کو بلایا چونکہ وہ نبی پاک کے غلام تھے اور چھوٹے تھے، خدمت کے، انس بات سن، آئے، کہتی ہیں قد مات نبیکم، انس لوگوں کو بتا دے تمہارے پیر و مرشد جن کا تم خون اور پسینہ زمین پہ نہیں تھی نا گرنے دیتے، قد مات نبیکم، وہ تمہارے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ سر یہ ہے مدینے کا 12 ربیع الاول، ہم کس طرف چل پڑیں؟ آپ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں ایک ایک قدم اللہ کے رسول کی سنت اور سیرت کے مطابق پرکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔